تلاوت میں زیادہ حصہ ان راتوں میں عبادت کرتا ہے لیکن راتوں کی قسم کھائی ہے کہ راتیں شب قدر کے قریب قریب ہیں فضیلت کے پاس اس واسطے ان راتوں کو گنوائیے. ایک اور بات دوستو قربانی کا اہتمام کیجیے. قربانی کی بڑی فضیلت ہے. اور اس سے پہلے اور بات سنی تھی قربانی کے بارے میں جو زمانے سے پھیلائی جا رہی ہو وہ یہ ہے کہ پورے گھر کی طرف سے یہ قربانی کرنی تو کافی ہے. ایسا بولا جاتا ہے جو غلط ہے سراسر. جیسے پورے گھر کی طرف سے ایک آدمی نماز پڑھ لیا تو کافی نہیں. ایسا ہی پورے گھر کی طرف سے یہ قربانی کرے تو کافی ہے. یہ غلط ہے. ہر بالغ پر حساب کا مالک ہوا ہے کے اوپر قربانی واجب ہے. مرد پر بھی ہے عورت پر. نوجوان بچے پر بھی ہے نوجوان بچی پر بھی ہے. اگر حساب کا مالک ہے پورے گھر کی طرف سے یہ قربانی سراسر. اسی طرح تین حصے کرنا مستحب ہے ضروری نہیں. ضروری نہیں مستحب ہے. اہتمام بھی گوشت ہمارا ایسی جگہ پہنچے جنہوں نے قربانی کی. قربانی جو کہ ان کو دینا غلط ہے کیا؟ نہیں غلط نہیں. وہ بھی دے سکتے لیکن جو قربانی نہیں کی ہے وہ تو غریب ہے. نہیں روز روز کی کمائی میں گزارا کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو ڈھونڈیا دیکھیے اپنے آس پاس. چاہے اگر اس کا مکان تھوڑی دور بھی ہو لے کے دے دیجیے. انشاءاللہ اس کا فائدہ اس کریں گے. اب ہو رہا کیا ہمارے پاس بولے تو ایک کشتی میں بڑے ان کے گوشت رکھ کے لا رہے ہیں. ہم وہ لے رہے لے کے ہم میں اوپر رکھتے ہیں اس کے اندر. اب عدل بدل ہو رہا ہے. جہانگیر نہیں دستگیر میں تو لاتے دیجیے تو دستگیر میں جہانگیر میں گزرے. عبدالصمد صاحب عبداللہ صاحب کو دے رہے تھے. عبداللہ صاحب پڑھا کے ذرا عبدالصمد صاحب کو دے رہے. تو ہو رہا کیا بولے تو گھرا بدلا گوشت چاہتا ہوں پینا بدلے گوشت چاہتا ہوں. اس میں اردو والے بولے گیت آ گیا ہے وہاں چھڑی ہو گیا. کہا گیا بڑی عزت آ گیا تیری چھڑی ہو گیا. آپ کا گوشت میری چھڑی ان کا آپ کی چھڑی ایک ایسا ایسے نصیب کر ذرا کوشش کرو. دیکھو آس پاس میں بہت ہی اس میں بہت فائدہ بہت سواب روام کا دعا لے ایسا بہت عرصہ پہلے ایک صحابہ نے آ کر تلاوت کا حصہ قرآن کا اور کام کرتا تھا. تو وہ ایک صحابہ سے بولے کہ ایسا ابھی نہ کریں کام اتنا کچھ آپ کو کاٹو تاکہ آج بھی غریب مستی ہے. صحیح کا گوشت کیا ہے کہ ہم صاحب کو پڑھا جتنا گوشت کھانے لگے جو ہی ہے اتنا گوشت شرما رہے ہیں ایسا دے رہے ہیں تو خدا سے تو لے کے تو بعد میں احساس نام کا سنگی ہو کتنے بھی غریب لوگ ایسا کر رہے تھے. تو گیا تو ایسا نکلا تھا کہ بڑی چیزیں بہت 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 گرے جا رہے تھے پیچھے جا رہے تھے. اور ایک گھر اس کے اندر معلوم ہوا کہ بہت پریشان ہے. تو وہاں کی شادی کے سامنے میں لے لیا. تو دوسروں نے اندر تو معلوم ہوتا نا اپنے آنکھوں سے دیکھو نا. اب ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو ایک بندے سے بجا رہے ایسا مت کر غریبوں تک جانے کی کوشش آتی. ٹھیک ہے. اور ایک بات کرنے کے بعد میں بکرا کاٹنے کے بعد میں جو نکلتا نا جو لذت نکلتی نا اس کو ہم آخر وقت کے سامنے کھڑا لوگ ہمارا گھر ہے ہمارے ایریا
ہمارا سمندر ہے کے سامنے پڑا کام صاف ستھرا ہو سکتا ہے، کام صفائی کا کرتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں قربانی کی ہے، کوئی گندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ جان لے کا ہے زندگی وہاں جائے گا، پتھرے رسی لوہے لہرانا لگا کے لے کے وہ اسی لگا کے اسی بیٹا اسی پڑے ہوئے چل رہا لوگ چلنے والے گر کے ٹھوکر کر بیمار کر گئے، کیا ہے قربانی کرو تو کیا لوگوں کو تکلیف ہٹا، وہ ہٹا دیجیے، چیزوں کو ہٹا دیجیے، کام ہو تو ہٹا دو، پھر لوگوں کا تکلیف کرنا بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے، جائے مسلم حرام ہے، مسلمان کو تکلیف دینا، کسی کو تکلیف دینا حرام ہے دوستوں۔ آپ ایک سنت کی تکمیل کریں لیکن حرام کام میں بولو اس وقت ضروری تب تھوڑا توجہ کے لیے تب جب بات کروں میں دو چیزوں کو ہٹا۔ اور ایک بات جب وہ 10,000 12,000 15,000 قربانی ہوتی اس سے پہلے نہیں ان کو پیچھے بتایا، اتنا بڑا سوال، اتنا بڑا سوال ہے میرے دوستوں، ایک بات کے بدلے میں کتنی ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا کھڑی یا رسول ہم کو کیا ملے گا اس میں؟ ہمارا بشارت حسن ہر بال کے بدلے میں ملے گی، کیا بکرے کے بال مل سکتے ہیں ہمارا آج تک تاریخ میں گنا ہے یا آئندہ کوئی مل سکتا ہے؟ زیادہ سے کتنے بال ہو حساب میں دنیا کی ترقی کر گئی، سائنس میں دنیا ترقی گنا کے مل سکتے ہیں۔ اب یہ بھی معلوم ہے ہم کو قیامت کے دن بندہ ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے آپ کو معاشرے میں پھرتا رہے گا، ایک نیکی کوئی دینے والا نہیں ہوگا۔ اور یہاں کیا بول رہے ہیں؟ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، لوٹنے کے مقام ہے، نیکیاں لوٹنے کا مقام، ایک موقع دیا، آپ اس سے پیچھے مت ہٹ، ضرور قربانی کرو، ضرور قربانی، ہر بال کے بدلے میں نیکی۔ بکرے لالے کے راہ بڑی قیمت کا بکرا لالی تو وہ بکرے کے فوٹواں لے کے شیر مطلب پھر بجانا شروع ہو گیا، باقی پورا پاٹا لا جائے گا تو طرف 10 بڑھ گیا پورے حد ہوئی ہو گئی کہ مسجد کا مسلم کر لے رہے اس کی فوٹو، کفن بنا رہے تو بھی واٹس ایپ فوٹو دس کر دیا پورا ہو گیا سب اور بات ہو گئے۔ اب وہ فوٹو بکرے کی فوٹو آپ ہنس کھلا رہتے ہیں، کہیں گئے تو بکرے کو کھل کے آنا بتا دیے، اب فوٹو جا رہے وہیں 40,000 خریدا، 1,00,000 روپے خریدا، پیسہ ہے۔ قربانی کرنے سے پہلے قربانی کا ثواب برباد کر لے رہے ہیں، کہیں کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں ثواب۔ آپ 1,00,000 پہ لاؤ، 50,000 پہ لا جائے تو برباد ہو گیا نا۔ آپ جو فوٹو شیئر کر رہے ہیں میں یہ کر رہا ہوں پیسہ اچھا ہے نہیں مطلب میں آپ پیسے دیتے تھے اللہ کے راستے میں دینا نا اچھا کے نام پہ لا گیا تو اللہ کا سب دے گا، یہ لوگوں کو راستے دے لوگوں سے واہ وصول لگے کو دے رہے جی لوگوں سے واہ کو دی ویری گڈ پیمنٹ آ گیا پر اس کے بعد ویری گڈ ہو گیا ہے نا۔ حدیث میں سنے نا یہاں کے سبھی سے پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کیوں خرچ کیا، کیا کس لیے آپ کے راستے میں خرچ کیا؟ اللہ نے جھوٹ بول رہا، تو جھوٹ بول رہا، اس بات سے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہہ دیں اور لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ اب یہاں تم نے بکرا کاٹا، بیل کاٹا ضرور، لیکن اس بات ہے کہ لوگوں کے کمنٹس آئے تمہارے لیے، لوگ تمہارے بکرے کی تمہارے جانور کی واہ کریں گے، اللہ کے راستے میں دیتا واہ کر دی، بات ہو گئی۔ اب یہاں کیا یہ لوگ آپ کیا ہوا کیا ہے دعا قربانی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خلوص الہیت کا مظاہرہ کیا، کیا بے معنی کے اظہار کیا، عیسیٰ کے ساری کے عروج پر تھا، کیا قرآن کی دعا میں کیا اللہم تقبل اللہم عذاب من تقبل اے اللہ یہ آپ دی کی طرف سے اور آپ دی میرے پاس اطاعت نہیں تھی کہ میں خرید سکوں دے سکوں، نہیں یہ آپ ہی کی طرف سے اور غلطہ آپ دی کے اللہ ایسا قبول کر لیجیے جیسے آپ کرتے ہیں خلیل ابراہیم سے قبول کیا، یہ خلوص الہیت کی چیزیں کیا ہے؟ نسکی محیایا و مماتی للہ، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت اللہ آپ کے لیے، یہ واٹس ایپ
دنیا کے بابا خون کرنے کے لیے، لوگوں میں شیئر کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ایک ہی قربانی کر رہے ہیں. تو اللہ کے واسطے ایسا مت کر. ہم جانیں ہمارا رمضان خوش اور ذرا اس مزہ اور ایک بات الحمدللہ رسول کے نام سے قربانیاں کرتے ہیں. امت میں ہے کہ بڑے پیمانے پر موسل کے نام سے قربانی، لیکن میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ جن کے نام کی قربانی ہے ان کے نام سے قربانیاں نہیں تھے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ تو اصل کی قربانی نہیں تھی. یاد آ رہا سنت تو ابھی ابراہیم ہمارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، ان کے نام سے قربانی کرنا چاہیے. وہاں چیزیں ضروری ہے بولو ضروری تو سلم کے نام سے ضروری نہیں قربانی ختم ہوگا. لیکن جب کر رہے ہیں اللہ نے کیا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، حضرت علیہ السلام کو قربانی قبولیت ہوئی. اللہ نے کیا ضرور کی تو انہیں کے نام کو قبول کیا. انہیں کی تو سنت ہے صاحب. ٹھیک ہے. اور ایک بات ذرا اس منظر کو بھی یاد کرو. آپ اس وقت میں ایک قربانی کی اصل قربانی کا منشا کیا ہے؟ آپ نے اپنے بچے کو قربان کرتا ہوا دیکھ لیا خواب میں اور قربانی آ گئی اور بچے کو کب دیکھا وہ بچہ نہیں ہوا تھا. بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد دعاؤں کے بعد ہوا تھا بچہ اسماعیل السلام. مانگا تھا اللہ سے ربی حبلی الصالحین، دعا مانگا تھا اللہ سے. مانگ کے بعد میں تمناؤں دعاؤں کے بعد میں بڑی عمر میں بچہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے کہ بابا ایک بچہ محبت ہوتی ہے. پھر وہ بچہ بھی ایسا ہے کہ چھوٹی میں 7-6 مہینے مباشرت سے خوبصورت نہیں لما بلغ معه السعي وہ بچہ باپ کا عصا بن گیا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، باپ کا سہارا بننے کے قریب آ گیا بچہ. 13 سال یا 15 سال کی عمر کو پہنچا بچہ. تب اس بچے کے بارے میں حکم آتا ہے خواب میں کہ قربان کر دو. بچے سے پوچھتے ہیں کہ منظور ماذا کرا تو بچہ کہتا ہے کہ یا المعلوم ربا، جس کا حکم آپ کو دیا گیا ہوگا کر دیا. بچہ ہے 13 اور 15 سال کا بچہ وہ کہتا ہے باپ سے پاپا کر دو کر دو. اللہ ہمیں بھی ایسی اولاد نصیب فرمائے، ایسی اولاد ہمیں بھی بننا نصیب. کیا باپ ہے کیا بیٹا. ایسا کاٹنے کی بات ہوئی، ساتھ کاٹنے کی بات ہوئی. کر دو اس کا حکم آپ کے رب نے دیا کر دو. دعا کیا مانگی تھی؟ خالی بچے کی دعا نہیں مانگی تھی، نیک بچے کی دعا مانگی تھی. یاد رکھو اولاد نیک اولاد مانگو میرے دوست، اور اولاد کو اچھوں کی تربیت نیکوں کے ساتھ رکھو، انشاءاللہ وہ نیک رہیں گے. ہیرو کا میں نے انٹرویو سنا، آپ کیسا ہیرو بنے کیا بنا؟ بچپن سے ہی ہمارے ماں باپ ہیرو ہیروئن تھے. لوگ اس کو جن کی گودوں میں دیا گیا وہ بڑے بڑے وقت کے ہیرو ہیروئن تھے. میں ان کی گودوں میں رہا ہوں، میرے ماں باپ بھی ہیرو ہیروئن تھے، میں انہیں کی گودوں میں پلا پڑا ہوں. میرے دل میں تکلیف میں بڑا وقت کا بڑا ہیرو دینا ہے. کسی کو نیک اور صالح بنانا، متقی بنانا ہے تو آپ اس کے لیے دعائیں کیجیے. آپ اس کو متقی اور صلاح کی گودوں میں رکھنے کی تربیت قسم کھائی جا سکتی ہے چلا وہ نیک بنے گا. پھر وہ بچے کے خلاف باپ کے خلاف مورچہ نہیں سنبھالے گا، وہ گردن جھکائے گا. اللہ اس کے رسول کے سامنے جس کا حکم دیا ہے آئے لے کر بات کا راستے میں شیطان نے بھٹکا کر کنکریاں مارا. وہی جب رات میں کنکریاں مارتے معلوم جب قربان گاہ پہ لایا گیا ابراہیم علیہ السلام نے اس کا سر لایا اور لا کر ذبح کرنے کے لیے لے چاہا. بچے نے اپنے باپ سے جو بات کی ہے اور بچے نے کہا ابا آپ چھری کو تیز کر لی اور ابا آپ میرے پیروں کو باندھ دیجیے، ایسا نہ ہو کہ در میرے پیر آپ کو لگ جائیں، میری میں آپ کی میلے بھی کر رہے ہوں. جان دیتے ہوئے بچہ اپنے ماں باپ کی عزت اور ادب کا خیال کر رہا ہے. ابا آپ کو پیر نہ لگے، ذرا میرے پیروں کو باندھ دیجیے. ہاں اور ابا آپ مجھے اوندھا لکھائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سیدھا لکھائیں گے تو ایسا ہو آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھیں اور محبت کی وجہ سے اللہ کا حکم رک جائے. ایسا نہ ہو مجھے کار دینا ہے، کار دیجیے. آپ
شرح مجھے دیکھے گا محبت فطری انٹرسٹ آئے بچے کو ایسا تکلیف ہو گیا ایسا نہیں ہونا مجھے دیکھنا ہی نہیں بس اللہ کا حکم دیکھنا مجھے کاٹ دینا کاٹ دو کیا بیٹا کا تعریف کرنا ہم نارمل کو ہمیشہ کر لیتے ہیں کوئی احساس نہیں بڑا واقعہ ہے سورج دین پر بنا کے ہوا ہے سورج قیامت تک میرے سوال میں موجود دنیا سے اتنا بڑا واقعہ اور میں نے کہا ابا میرے کپڑوں پر چیٹیں کچھ دن کھول کی ان کو رکھ لینا اور میری ماں کو دکھا دینا شاید میری ماں کو تسلیم ہو جائے گا اور میری ماں کو میرا سلام بھی دینا یہ قربان ہونے والے بچے کے کیا گانا بہت ہم تاریخ میں محفوظ کرتے یہ ہے قربانی میرے دوست یہ بات یہ سنا سیدھا خلیل ہے اپنے بیٹے سے بات سے یہ بات سنے ظاہر بات نہیں خلیل کیا ہو گیا سنا گئے بچے کی زبان سے اور اپنے بچے کے پیشانی کو بوزا دیا اور کہا بیٹے تم اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کتنے میرے مددگار کتنے تو مددگار یہ کہہ کر کاٹنا شروع کیا اللہ اکبر نہیں چلتی ایک دو سیرمونی نہیں چلتی آپ نے پوچھا کیا ہوگا اس سے نہ کرنا چلا بیچ کیا ہوا تم چل کیوں نہیں رہی ہے تو چھری نے کہا اگر خلیل کے کہتے 70 مرتبہ کہ چل تو رب خلیل کا مجھے حکم ہے نہیں کاٹنا اسماعیل نے کہا بردار خون میں نہیں نکلتا ادھر تم کو یہ حکم دیا کہ مجھے یاد رہنا نہیں کاٹنا میں کیا کروں میرے دوستوں خدا کچھ آزماتے لیتے نہیں بندہ کہاں تک چلتا ہے میرے لیے وہ دیکھتے ہیں چل میرے لیے کہاں تک چلتا وہ دیکھ رہے ہو کچھ لیا نہیں اللہ نے کیا فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ بہت بڑا ہم نے دو باپ کی طرف سے باقی نے پیش کیا جنت سے بکرا لایا اور اسماعیل نہیں کرے جب کاٹا گا جنت کا دمبا کٹا اسماعیل السلام مسکراتے ہوئے ٹھہرے تھے اور مجید نے کہا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ اس ابراہیم کو یاد کر جو ہمارے وفادار تھے تم نے تو حکم کیا تو سرنڈر ہو گیا کہیں نہ نہیں تھا وہ ہم بولے تو ہو گئے تیار اللہ مجھے بھی اس کی توفیق آپ کو بھی ہمارا تقبل